ٹھیک ہے. اور جیسے علی اسنین نے جو بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ اگر جی آر ای اسکور آپ کا کم بھی ہے، پرسنل اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے، تو آپ پھر بھی اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ، ایک اچھی پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے پریپیئر کی جائے اور کیسے جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل پریپیئر کی جاتی ہے. اس کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ڈاکٹر یاسر نواز، جو کہ فل برائٹر ہیں اور اپنی پی ایچ ڈی پرسو کر رہے ہیں میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے، اور ان کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ اینیمل جینیٹکس ہے. پلیز ڈاکٹر یاسر نواز. جی تھینک یو فاروق بھائی. میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شیئر کا آپشن کہاں ہے؟ مجھے شیئر اسکرین کا آپشن نہیں آ رہا. انم کوئی سیٹنگ چینج ہوئی ہے یا کس جگہ پہ ہے آپ؟ بلکہ اب نظر یاسر نواز نہیں، کو اب بھی نظر آ رہا ہے مجھے. ہوسٹ. سوری، مل گیا ٹھیک ہے، مجھے. دیٹس گڈ گڈ. میں نے چینجز تو نہیں کیے تھے بٹ ہاں نہیں، مل I گیا just مجھے. made you the host. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ کیا جی اب میری پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے فاروق بھائی؟ کنفرم کر دیں. بالکل نظر آ رہی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن فاروق بھائی. اور میرا پورشن جو ہے وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ، اسٹڈی اور ریسرچ آبجیکٹیوز کے بارے میں ہے. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس میں یہ کرنا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا ڈسکلیمر یہ ہے کہ وی آر all of our panelists are not affiliated with USCFP اور Fulbright in terms of guidance. کہ ہمیں جو بھی گائیڈنس آپ کو دے رہے ہیں، میں بھی جو گائیڈنس دے رہا ہوں، یہ پرسنل لیول کی ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا اوور دی ایئرز، جو اپنی اپلیکیشن کے پروسیس میں، جو اپنے دوستوں سے سیکھا جو کہ سکسیزفل ہوئے، اور جو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے بارے میں ہمارا جو ایکسپیرینس تھا، تو ان چیزوں کو ہم شیئر کر رہے ہیں. تو یہ آفیشیل ایڈوائسز نہیں ہے، لیکن یہ پرسنل ایڈوائسز ضرور ہیں. تو میں اب اسٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ کانٹینٹس، تو پرسنل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ واٹ از اٹ، کیا ہوتی ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں لکھنی چاہیے، اور پھر فائنلی کے ٹپس کیا ہیں کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ تو آپ لکھیں گے لیکن اس کو امپیکٹفل کیسے بنایا جا سکتا ہے. سیکنڈلی میں بات کروں گا اسٹڈی آبجیکٹیوز کے بارے میں، جس کو ریسرچ آبجیکٹیوز بھی کہتے ہیں. اگین واٹ از اٹ، یہ کیا ہوتا ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا چیزیں لکھتے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور پھر ایک امپیکٹفل اور افیکٹو اسٹڈی آبجیکٹیو کو لکھنے کے لیے ٹپس کیا ہوتی ہیں. اور فائنلی پھر کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں کہ ایک افیکٹو رائٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ واٹ از اٹ، کیا ہوتا ہے یہ. بیسکلی یہ آپ کی ایک نیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہو یو آر، آپ کون ہیں، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، آپ کے کیا کیریئر پلانز، ہو یو آر اینڈ وٹ یو اسٹینڈ فار. ٹھیک ہے. تو اٹ از بیسکلی اے اسٹوری جو کہ آپ بتاتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں، کہ آپ کی کیا لائف ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے اب تک کیا اچیو کیا اور آگے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ یوزڈ، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بھی پیس لکھا گیا اس کو آگے کون پڑھے گا، کس طرح پڑھے گا، کیسے یوز کرے گا. تو ہاؤ از اٹ یوز، فرسٹ آف آل تو آپ کی اپلیکیشن جو فل برائٹ کی ہوتی ہیں ان کو اسکرین کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو جب یہ ریویورز آپ کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی سی وی کو دیکھتے ہیں، سی وی کے بعد آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کا ریسرچ آبجیکٹیو کی طرف جاتے ہیں. تو وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کی اپلیکیشن کی ٹون کو سیٹ کرتی ہے، آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے اپلیکینٹ ہیں. سب سے پہلی چیز تو جو ہوتی ہے وہ ریزیومے ہوتی ہے، آپ کی سی وی ہوتی ہے، ڈیٹیل جو سی وی ہوتی ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں تو آپ نے صرف فیکٹس کو لسٹ کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو آپ پھر ایک اسٹوری اس میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ اچیو کیا اور کیسے اچیو کیا، کیا اس میں ہارڈ شپس تھیں. تو
میرے خیال سے جب ریویورز آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک آپ کے بارے میں ویو بنا لیتے ہیں کہ اچھا اس طرح کا اپلیکینٹ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ریسرچ آبجیکٹیو پہ جاتے ہیں. تو اگر اسٹرانگ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوگی اور اسٹرانگ ریسرچ آبجیکٹیوز ہوں گے, مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں آپ کی اپلیکیشن کے, تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے میرے خیال سے. جی آر ای, ٹوفل, سی وی, سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے جو آپ کا امپریشن بناتی ہے آپ کے ریویورز کے اوپر, وہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ریسرچ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے بھی اگر مجھے چوز کرنا پڑے تو میں کہتا ہوں اسٹڈی آبجیکٹیو یا ریسرچ آبجیکٹیو زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس پہ آپ بہت زیادہ محنت کیجیے گا. تو اس پہ آ جاتے ہیں what to write. ہوتا کیا ہے, بہت انکلیئر ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم لکھیں گے کیا. تو بیسکلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹوری ہے, ایک کہانی ہے آپ نے لکھنی ہے, تو اس میں سارے کہانی کے ایلیمنٹس ہونے چاہیے. وہ انٹرسٹنگ ہونی چاہیے, امپیکٹفل ہونی چاہیے, جب موونگ ہونی چاہیے, جب بندہ اس کو پڑھے تو اس کو لگے کہ واو یہ بندہ تو ہی از سم تھنگ, ہی از امپورٹنٹ, اور اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. تو ٹو مین تھنگز ہیں. فرسٹ آف آل اس میں آپ کی انفارمیشن اباؤٹ یور ایجوکیشن, پریکٹیکل ایکسپیرینس, اسپیشل انٹرسٹ اینڈ کیریئر پلانس ہونے چاہیے. آئی نو کہ یہ سب چیزیں آپ کی سی وی کے اندر موجود ہیں, لیکن وہاں پہ آپ نے میرلی اس میں صرف لکھا ہوا ہے, پوائنٹس, بلٹس لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ مثلاً آپ نے اگر ڈی وی ایم کیا ہے تو سی وی میں لکھا ہوگا کہ آپ نے ڈی وی ایم کیا, لیکن آپ اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ وائی یو ڈیڈ ڈی وی ایم, کیا آپ کی موٹیویشن تھی, کیا کنڈیشنز تھیں, کیا ہارڈ شپس تھیں آپ کی, کیا آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینسز تھے, کیا آپ نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کو جوائن کیا, آپ نے کیا اس میں والنٹیئر شپ کی. تو پورا جو آپ کی لائف ہے اس میں اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں. تو آپ ایک ایکسپلینیشن, پوری ڈسکرپشن دیتے ہیں بیسیکلی اپنی ایجوکیشن, پریکٹیکل ایکسپیرینس, اسپیشل انٹرسٹ اور کیریئر پلانس کے بارے میں. پھر سیکنڈ پورشن اس کا یہ ہے کہ اینی سگنیفیکنٹ فیکٹرز یا لائف ایکسپیرینسز یا انسیڈنٹس, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, کوئی ایسی مشکلات آپ کو آئی ہوں جن کی وجہ سے آپ کی سوچ چینج ہوئی ہو, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے کیریئر پلانس کو موڈیفائی کیا ہو, آپ کو لگا ہو کہ نہیں کسی چیز کے بارے میں آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہو کہ یار یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ اس کے بعد آپ کہیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نے اپنی لائف میں اس چیز میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو وہ بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. تو ٹپس کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل جو میں نے کہا کہ ڈیولپ این انٹرسٹنگ اسٹوری. دیکھیں جو آپ کے ریویورز ہیں انہوں نے ہزاروں پرسنل اسٹیٹمنٹس ہر سال ریویو کرنی ہوتی ہیں. مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, لیکن آئی تھنک 15,000 یا 20,000 لوگ ہر سال اپلائی کرتے ہیں فل بیک کے لیے. تو اتنی اپلیکیشن پڑھنے میں وہ آپ کو کیوں سلیکٹ کرے؟ تو پرسنل اسٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ اگر نہ ہو, بورنگ ہو, تو وہ پھر امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گی. تو انٹرسٹنگ بنائے اس کو. اس چیز کے لیے میری ٹپ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے جو لائف ایکسپیرینسز اور اپنی جو کنٹریبیوشنز یا اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کافی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید باقی لوگوں کی بھی زندگی ایسی ہی چل رہی ہے, لیکن اصل میں آپ نے بہت اسٹرگل کی ہوتی ہے ان چیزوں میں, چاہے وہ فائنینشیل ہارڈ شپس ہوں, چاہے وہ فیملی کی ہارڈ شپس ہوں, آپ مثلاً کسی مائنورٹی سے ہیں یا آپ بیکورڈ ایریا سے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں آپ جب ان بارے میں سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں میری لائف اسٹوری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, تو اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کریں. تو یہ چیز سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ دیر از نو پرٹیکولر اسٹرکچر ان اے پرسنل اسٹیٹمنٹ, کہ آپ کا جیسے عام طور پہ زیادہ تر رائٹنگز میں ہوتا ہے کہ کچھ پورشنز ہوتے ہیں کہ جی مثلا آپ سائنٹیفک لٹریچر کی بات کریں تو آپ کا انٹروڈکشن, مٹیریل, میتھڈ, ریزلٹس, کنکلوژن, اس طرح پورا ایک اسٹرکچر ہے. اس میں اسٹرکچر تو نہیں ہوتا, لیکن اس میں آپ کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹارٹ سے شروع کریں اور ایک پورا اینڈ تک آپ لے کے جائیں. پہلے آپ اپنا نیریٹو بتائیں کہ وٹ یو آر اینڈ وٹ یو اسٹینڈ فار, اور پھر اس کو ایکسپلین کریں. تو میں اس میں یہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو آپ کا اوپننگ پیراگراف ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کی ٹون کو سیٹ کرتا ہے, آپ کے ریڈر کو یہ بتاتا ہے کہ what kind of a person you are and what you stand for. تو سمرائز کریں اپنی لائف سٹوری کو 4 سے 5 سینٹینسز میں. اگر آپ نے بہت اسٹرگل کی ہے تو اس کے بارے میں اکثر لوگ کسی کوٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا پسند کرتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ, تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے. کسی کوٹ سے سٹارٹ کریں جو کہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کی تھیم کو فٹ کرتی ہے. تو کوٹ سے سٹارٹ کریں, پھر آپ اس کو
ایکسپلین کریں کہ ہاؤ یو ریلیٹ ٹو اٹ. تو پہلے پیراگراف میں آپ سمرائز سے کریں اور اس کے بعد پھر آپ ہر پیراگراف میں ایک ڈفرینٹ پورشن کو لے کے آئیں, جیسا کہ ان کو ہم جیسے ہم باڈی پیراگرافس کہتے ہیں کہ مثلا آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں آپ ارلی لائف کے بارے میں کہ آپ کی اسکولنگ کیسی تھی, کیا کنڈیشنز تھیں, اس میں کوئی اگر انسیڈنٹس ہوا ہو تو وہ لکھ دیں آپ, اور پھر اسی طرح اس کے بعد آپ یونیورسٹی لائف پہ آ جائیں. اگر آپ گریجویٹ کر کے جاب میں ہیں تو پھر ایک جاب کے لیے آپ پیراگراف لکھیں. تو لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف چیزوں کو یہ نہیں کہ آپ نے سب کچھ لکھتے جانا ہے, آپ نے ہر چیز کو آپ نے مولڈ کرنا ہے ٹوورڈز what you want to say, what your personal life story is. کہ صرف ریلیونٹ چیزیں جو کہ آپ کی اسٹوری کے ساتھ ملتی ہیں ان کو آپ مینشن کریں گے, اور پھر اس کو آپ کے کیریئر پلانس کو کیسے ان نے انفلوئنس کیا ان چیزوں نے, اس کو ضرور لکھنا چاہیے آپ کو. پھر رائٹ ان کرونالوجیکل آرڈر. کئی دفعہ میں جب ریویو کرتا ہوں پرسنل اسٹیٹمنٹس تو اس میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مثلاً کبھی یونیورسٹی لائف کی بات کر رہے ہیں تو پھر چائلڈہڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر پروفیشنل لائف پہ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ ریڈر کو لے کے چلیں گے کہ ایک سیکوینس کے ساتھ چلیں گے تو وہ اچھا ہوتا ہے, اس سے کلیئرٹی آتی ہے, چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر یہ پوائنٹ میں شاید پہلے کر چکا ہوں کہ ریلیٹ یور لائف ایکسپیرینسز ود یور کیریئر پلانس. اگر کوئی ایسے موونگ انسیڈنٹس ہوئے ہیں آپ کی لائف میں, کوئی ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو اسٹرانگ کیا ایز اے پرسن, موٹیویٹ کیا ایز اے پرسن, آپ کے کیریئر پلانس کو ڈیفائن کیا, تو ان چیزوں کو آپ کو لکھنا چاہیے. پھر should a personal statement should end with an overview of career plans کہ آپ کے کیریئر پلانس کا اوور ویو کیا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ختم ہوتی ہے پھر آگے آپ کی اس کے بعد وہ آپ کی ریسرچ اسٹیٹمنٹ کو ریویو کرتے ہیں. تو ایک اچھا اینڈ اگر ہوگا کیریئر پلانس کے بارے میں جو کہ کنیکٹ کرے گا ریسرچ اسٹیٹمنٹ کو, تو وہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آئی ایم شیور کہ آپ کے کوشچن ضرور ہوں گے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. نیچے چیٹ باکس بنا ہے Q&A کا, ہم اینڈ پہ کوشچن ضرور لیں گے. تو اب چلتے ہیں ریسرچ یا اسٹڈی آبجیکٹیوز کی طرف. تو اگین وہی فارمیٹ کہ ریسرچ آبجیکٹیو ہوتا کیا ہے. اٹ از بیسیکلی اے ڈسکرپشن آف یور ریسرچ یا اسٹڈی آبجیکٹیوز. آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, اور کیسے آپ اس کے بارے میں موٹیویٹ ہوئے. اس طرح کی چیزیں آپ اس میں لکھتے ہیں. ریزنس فار وانٹنگ ٹو پرسو دم. یہ یوز کیسے ہوتی ہے؟ اگین اپلیکیشن اسکریننگ میں ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا, اور پھر آپ کے انٹرویو کوشچنز بھی اس میں سے آتے ہیں کہ جب آپ اچھی لکھ دیتے ہیں اور آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں, انٹرویو میں جاتے ہیں, تو ہر ایپلیکینٹ سے پہلے 2-3 منٹ پہلے وہ یا 5 منٹ وہ لیتے ہیں پینلسٹ. وہ آپ کے سامنے اپلیکیشن دوبارہ پڑھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں سے کوشچنز لے کے آتے ہیں. تو انیشیل اسکریننگ کے لیے, انٹرویو کوشچنز کے لیے, اور تھرڈلی اگر آپ انٹرویو سے بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سیم آپ کی جو ریسرچ آبجیکٹیو ہے وہ آپ کے جو پروسپیکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں US کے اندر, جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سینڈ کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں وہ جاتا ہے, جو ڈپارٹمنٹ میں جو گریجویٹ سیکرٹری ہوتی ہے وہ اس کو آگے فارورڈ کرتا ہے کہ جو بھی پروفیسر اس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اب ہر ڈپارٹمنٹ, مثلا اگر آپ نے نیوٹریشن میں جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 5-6 نیوٹریشنسٹ ہوں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو جب آپ کے اسٹڈی آبجیکٹیوز کو وہ دیکھیں گے تو آپ کو پراپر پروفیسر کے ساتھ اسائن کرنے میں یہ اسٹڈی آبجیکٹیوز یوز ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ لکھ رہے ہو تو اس چیز کو خیال رکھیں کہ بہت براڈ بھی ہو اوور ویو. ایک عام ایسا بندہ جو کہ آپ کی فیلڈ سے نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکے, کیونکہ وہ آپ کی اپلیکیشن اسکریننگ میں اور انٹرویو میں وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ تھوڑی بہت اسپیسیفک بھی ہونی چاہیے, خاص طور پہ اگر آپ PhD پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اتنی اسپیسیفک ہونی چاہیے کہ جب اس کو پروفیسر پڑھے تو اٹ شوڈ کنیکٹ ود دا پروفیسر ہو از اے ٹیکنیکل پرسن. تو امپورٹنس کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا, میرے خیال سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور فل برائٹ ایپلیکیشن.
what to write. چار مین تھنگز ہیں جس میں سب سے پہلے لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں کہ ڈسکرائب یور ریسرچ آبجیکٹیوز. اسپیسیفکلی آپ اپنا بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت سے اور پھر ایک تو آپ کے اسپیسیفک گولز آپ نے بتا دی, اور پھر آپ کا ایک اوور آرچنگ گول ہوتا ہے. اوور آرچنگ گول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو گولز ہیں وہ ایک وائڈر پکچر میں کیسے فٹ ہوتے ہیں. کہ آپ مثلا آپ کا کوئی بھی, اگر آپ مائکرو بایولوجی میں ہیں, اگر آپ کسی پیتھوجن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں میں ٹیوبرکلوسس پہ کام کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں تک تو آپ کے گول اسپیسیفک ہو گئے, لیکن وہ وائڈر کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ہیلتھ کے سیکٹر میں, ورلڈ کے ہیلتھ سیکٹر میں وہ کیسے فٹ ہوتا ہے, اس چیز کو بھی آپ نے لکھنا چاہیے آپ کو. کیونکہ کئی دفعہ جب میرے پاس ریویو کرنے کے لیے کوئی آتی ہیں ریسرچ آبجیکٹیو, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیرولی, وہ اسپیسیفکلی تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں باتوں کو, لیکن اس کو ایک وائڈر کانٹیکسٹ میں پورٹرے نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے اس چیز کی امپورٹنس لگتا ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہے, بس یہ تھوڑی سی امپورٹنس لگتی ہے اس سے. تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. سیکنڈلی, ریزنس ٹو پرسو دیز آبجیکٹیوز, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وائی آر یو انٹرسٹڈ ان دس ٹاپک, what makes you excited, what makes you passionate about this. کیا کوئی ریسرچ گیپ ہے, کیا آپ نے لٹریچر ریویو کیا ہے جس میں بہت سی ریسرچ ہو چکی ہے لیکن آپ نے کوئی گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہ گیپ آپ فل کرنا چاہتے ہیں, یا کیا یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ, پاکستان میں کنڈیشن کیا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا سروے اسٹڈی آپ نے کی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے جس میں نمبرز, فیکٹس اینڈ فگرز آپ لکھ سکتے ہیں. I'll go back to that TB example. کیا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ٹی بی ہوا ہے, کتنے لوگ مرے ہیں, کتنے لوگ سے مرے نہیں ہیں لیکن وہ فائنینشلی افیکٹڈ ہوئے ہیں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. تو کیا یہ چیز آپ کو ایکسائٹیڈ کرتی ہے اس اسٹڈی آبجیکٹیوز کے لیے, تو اس چیز کو آپ کو ضرور لکھنا چاہیے. تھرڈلی, ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاؤ یور پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر گولز الائن. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹینیوٹی آف تھاٹ پروسیس کو شو کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو کر رہے تھے اور اب آپ جو کر رہے ہیں اور جو آگے آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ الائن ہے تو وہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے. اور فل برائٹ کا مسئلہ کہ آپ کا ریسرچ آبجیکٹیو جب پینلسٹ یا ریویور پڑھے تو اس کو یہ نہ لگے کہ اس بندے نے ابھی کیریئر پلانز بنائے ہیں اور فل برائٹ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ part or first tool that he will use to pursue those objectives. اس میں ایسے لگے کہ آپ نے پہلے بھی اس پہ کام کیا ہے, پہلے آپ مثلا آپ کی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس میں ہے, آپ کی جاب اس کے اندر ہے, یا آپ نے کوئی این جی اوز میں کام کیا ہوا ہے, یا آپ نے کوئی اسٹارٹ اپس شروع کیے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ نے اسی ٹاپک کے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے, اسی گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کوئی پہلے ایفرٹس کیا کیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے وہ الائن کر دیں نا تو پھر وہ بہت پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے, رادر دین کہ آپ یہ کہیں کہ دس از واٹ مائی آبجیکٹیوز آر, اور میں دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی ول ڈو ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز. تو کنٹینیوٹی آف تھاٹ پروسیس کو شو کرنا چاہیے آپ کو. اور چوتھا پارٹ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, what kind of program you want to take, لیکن میں نے اس کو مینشن ضرور کیا. جب میں نے اپلائی کیا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا تو میں نے اس کو لکھا بھی نہیں تھا, لیکن اب کیونکہ پچھلے 5 سال سے میں یو ایس اے میں ہوں تو مجھے کچھ اندازہ ہوا ہے کہ اس کو بھی لکھ دینا چاہیے آپ کو کہ آپ کیسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ڈفرینٹ گریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ فوکسز ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ ورک پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, اس میں آپ کو سروے اسٹڈیز کرنی ہوتی ہیں, ٹریول کرنا ہوتا ہے آپ کو. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بینچ ٹاپ ورک ہوتے ہیں کہ آپ ایک لیب ریٹ کی طرح ہوتے ہیں. بیسکلی آپ لیب میں جانا ہے, لیب پہ کام کرنا ہے, آپ نے بیکٹیریا کلچر کرنا ہے, آپ نے پی سی آر کرنا ہے, جو بھی لیب ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں. کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جو ڈیٹا انالیسس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, آپ کمپیوٹیشنل کام کرتے ہیں زیادہ, آپ کوئی زیادہ لیب پہ نہیں جاتے. اور کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچنگ فوکس بھی ہوتے ہیں کہ اس میں یہ آپ کی ٹیچنگ اسسٹنٹشپس اویلیبل ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں فیوچر میں ٹیچنگ کرنے میں تو اس چیز کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے, لیکن
آئی تھنک یہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی پلیسمنٹ کے لیے ایک پراپر یا ریلیونٹ پلیسمنٹ کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے ویسے. تو اب آ جاتے ہیں اسٹرکچر آف ریسرچ آبجیکٹیو. پرسنل اسٹیٹمنٹ کا میں نے جیسے بولا کہ خاص اسٹرکچر نہیں ہوتا, لیکن میرے خیال سے ریسرچ آبجیکٹیوز کو اسٹرکچر ہونا چاہیے. اب سب سے پہلے ایک انٹروڈکشن لکھیں جس میں آپ 4 پارٹس لکھیں اس کے. تو سب سے پہلے تو آپ اس میں اورینٹیٹ کریں ریڈر کو, ٹاپک سینٹینس لکھیں کہ آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ اس میں کوئی ہک سینٹینس یوز کرتے ہیں, کوئی ایسی شاکنگ اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں اس میں کہ جو کہ ریڈر کو موو کر دے کہ واو دس از امپورٹنٹ, یہ جو بات کرنے لگے تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ اوور آرچنگ گولز لکھیں کہ آپ مثلا اگر آپ کیپ گوئنگ بیک ٹو دا سیم ایگزامپل کہ آپ ٹی وی پہ ہیں, تو اب اس کی بجائے آپ ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں کہ پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, یا آپ مثلا سائنس کمیونیکیشن یا ہیلتھ کمیونیکیشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لکھیں کہ میں سائنس کو یا بایولوجی کی جو ایڈوانس ریسرچ ہے اس کو میں پبلک تک لے کے جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی جو بھی آپ کا آئیڈیا, آپ اوور آرچنگ گول اس کے لکھیں, اور پھر آپ اپنے اس میں مین پوائنٹس آؤٹ لائن کریں جو کہ آپ ریسٹ آف دا باڈی پیراگرافس میں آپ نے لکھے ہوں گے, کہ اس میں چاہے آپ کی کوئی ریسرچ گیپ آ رہا ہے یا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, یا جو بھی آپ نے پوائنٹس آگے باڈی پیراگرافس میں لکھیں اس کو آپ آؤٹ لائن کریں. یہ 3rd پوائنٹ میرے خیال سے بہت مشکل ہوتا ہے, کئی دفعہ جو ہے اس کو آؤٹ لائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بہت مشکل سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے باقی باڈی پیراگرافس کو آؤٹ لائن نہیں کر سکتے اس میں, تو چھوڑ دیں, لیکن اگر یہ سمرائز کر دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. اور پھر فائنل لائن اس کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کلیئر ورڈز میں لکھیں کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں پورا ریسرچ پروپوزل پڑھ لیتا ہوں, لیکن اس میں مجھے پھر بھی میں اینڈ پہ ایک کوشچن کر رہا ہوتا ہوں کہ what does the applicant want to do specifically آپ نے کلیئر ورڈز کے اندر نریٹ کرنا ہے کہ آپ ایم ایس کرنا چاہتے ہیں یا آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سی فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ اسپیسیفکلی پلین ورڈز کے اندر آپ کو لکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کے ڈفرینٹ لوگ ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ڈفرینٹ خانوں کو پر کرنا ہوتا ہے. انہوں نے مثلا وہ ہیلتھ سائنسز سے کچھ بندے اٹھانے ہوتے ہیں, کچھ انہوں نے انجینئرنگ سے اٹھانے ہیں, کچھ آرٹس سے اٹھانے ہیں, تو وہ آپ کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ماسٹرز کے اٹھانے ہیں, کچھ پی ایچ ڈی کے اٹھانے ہیں, تو وہ آپ کو ریلیونٹ پاکٹس کے اندر فٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ورڈز ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلیئر ورڈز میں وہ دیکھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے کسی بھی ایک رائٹنگ پیس میں ہوتا ہے کہ باڈی پیراگرافس ہوتے ہیں, اس میں ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے کہ آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس پیراگراف میں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کا اس ٹاپک سینٹینس سے آپ سپورٹنگ ڈیٹیلز دیتے ہیں, اور سپورٹنگ ڈیٹیلز اور آرگیومنٹس دینے کے بعد پھر آپ کنکلوڈنگ سینٹینس دیتے ہیں, جو کہ اسینشلی ایک پیرافریزنگ ہی ہوتی ہے ٹاپک سینٹینس کی. آپ اسی کو دوبارہ لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ڈفرینٹ وے میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس اسٹرکچر کو آپ ذہن میں رکھیں, 3 سے 4 باڈی پیراگرافس بنائیں, اور ہر باڈی پیراگراف کا ایک ٹاپک ہو, اور اس ٹاپک کو اسی کے اندر ریپ اپ کر کے ادھر ہی ختم کریں, اور نیکسٹ ٹاپک کو نیکسٹ پیراگراف میں لے کے جائیں, اور کبھی بیک اینڈ فورتھ نہ کریں, آگے پیچھے بار بار نہ جائیں. اور پھر 3rd کنکلوژن اس میں یہ ہے کہ جب آپ باڈی پیراگراف میں ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ, تو آپ نے ریڈرز کو ڈسٹریکٹ کر دیا ہوتا ہے, تو آپ واپس اس کو لے کے آتے ہیں اپنے گول کے اوپر کہ what do you want to do, اور how will you contribute, آپ کیسے پاکستان میں آ کے جو آپ کے گولز ہیں ان کو اچیو کیسے کرتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے. اس میں ٹپس ہیں کچھ کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں کچھ لسٹ کروں گا. پہلے تو یہ کہ کسی بھی جیسے رائٹنگ پیس میں ہوتے ہیں, کلیئرٹی آف ریسرچ آبجیکٹیو از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پھر کوہیرنس ان آئیڈیاز, کہ آپ کا ایک آئیڈیا دوسرے آئیڈیا کے ساتھ کیسے جڑا ہوا. جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ پزل کے پیسز ہوتے ہیں کہ ایک پزل کا پیس دوسرے میں جڑا ہوتا ہے, دوسرا پزل کا پیس تیسرے میں جڑا ہوتا ہے. تو آپ کا ایک آئیڈیا فلو کر رہا ہو دوسرے آئیڈیا میں, اور دوسرا تیسرے میں فلو کر رہا ہو. اس کو کوہیرنس بولتے ہیں. کوہیرنس ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. ایسا نہ لگے کہ آپ کا پیچی سا کوئی رائٹنگ پیس ہے کہ ایک پیچ ہی ہے دوسرا پیچ ہی ہے, آپس میں کوئی لنک نہیں ہے.
وہ اچھا نہیں لگتا. پھر اسٹرکچر جیسے میں نے بات کی, انٹروڈکشن ہو, باڈی ہو, کنکلوژن ہو, پھر آپ ٹارگیٹ کریں وائڈ آڈینس کو, بہت زیادہ اسپیسیفک یا بہت زیادہ ریبٹ ہول میں نہ گھستے جائیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی دفعہ اتنی زیادہ ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں کہ ریڈر اس کو فالو نہیں کر سکتا, جو آپ کا ریویور ہے, تو اس کا اچھا امپیکٹ نہیں جاتا. پھر بی ریئلسٹک اینڈ آبجیکٹیوز, کہ آپ جو آبجیکٹیو لکھ رہے ہیں وہ اتنا ریئلسٹک ہو کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں. کئی دفعہ آپ اتنے زیادہ چیزیں اس میں لکھ دیتے ہیں یا اتنا بڑا آبجیکٹیو لکھ دیتے ہیں کہ اٹ وڈ ٹیک village to achieve those objectives, you know. اس کو پھر وہ ریویور یہ سمجھے گا کہ بھائی اس کو تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ تو پوری ٹیم کا کام ہے, تو یہ اس طرح کے آبجیکٹیوز کیوں لکھیں. تو ریئلسٹک ہونا چاہیے, ایسے آبجیکٹیوز لکھیں جو آپ اچیو کر سکیں. ڈونٹس پہ جاتے ہیں, ریپیٹ نہ کریں, ایک دفعہ چیز کو ختم کریں, اس کو دوبارہ اس چیز کو مینشن نہ کریں. پھر ایگزیجریٹ نہ کریں, یہ نہ لکھیں کہ آپ کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس چلے جائیں گے یا کوئی بہت زیادہ امپاسبل سی چیز آپ اچیو کر لیں گے. ریئلسٹک ہو, جیسے میں نے پہلے بھی بولا. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو یوز کمپلیکس انگلش اینڈ گرامر اف یو آر ناٹ گڈ ایٹ اٹ. یہ میں نے اس میں بہت دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل انگلش جب وہ یوز کریں گے تو لگے گا کہ شاید ان کی انگلش بہت اچھی ہے اور وہ سلیکٹ ہو جائیں گے, جو کہ میرے خیال سے اس کا الٹ ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل انگلش یا مشکل گرامر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نارملی کنورسیشنز میں یوز نہیں ہوتی, تو آپ اس میں غلطیاں کرتے ہیں, اور سینونیمز آپ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نیسیسریلی فٹ نہیں بیٹھتے اس سینٹینس کے اندر, تو وہ برا لگتا ہے. تو یہ ایک کافی کامن پرابلم ہے جو میں نے دیکھا ہے, اس کو اوائڈ کریں. پھر ڈو ناٹ ریڈ somebody else ریسرچ آبجیکٹیو بفور رائٹنگ یور اون. آئی ریئلائز کہ جب آپ کسی اور کا ریسرچ آبجیکٹیو پڑھتے ہیں تو اٹ ہیلپس ا لاٹ, لیکن اگر آپ اپنا لکھنے سے پہلے اگر کسی اور کا پڑھ لیں گے تو آپ پھر لمٹائز کر لیں گے اپنے آپ کو, ایک خاص کوزے میں آپ بند ہو جائیں گے کہ اس سے باہر نہیں آپ سوچیں گے. تو پہلے آپ خود اپنا لکھ لیں, پھر اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو اگر آن لائن کہیں سے ملتا ہے تو ضرور پڑھ لیں کسی. ڈو ناٹ پلیجرائز, نقل کرنے کی کوشش مت کریں بالکل بھی. اور ڈو ناٹ مینشن اسپیسیفک یونیورسٹیز اور پروفیسرز, کیونکہ آپ کی ایک اسٹڈی آبجیکٹیو کو ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں بھیجا جاتا ہے, تو اس میں اگر آپ نے کسی خاص پروفیسر کا نام لکھا کہ میں نے اس پروفیسر کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, تو it doesn't feel good. تو دس از مائی لاسٹ سلائڈ ناؤ کہ کنکلوڈنگ ریمارکس, افیکٹو رائٹنگ پروسیس کیسے ہوتا ہے. میرے خیال سے سب سے پہلے تو چیز جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اس کے اندر کہ آپ یونیک آئیڈیا ڈیولپ کریں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, بہت سے, جیسے میں نے پہلے بولا 15-20 ہزار لوگ ہوں گے, تو آپ کا ریسرچ آبجیکٹیو ایسا ہونا چاہیے جو یونیک ہو, جو امپورٹنٹ ہو, ایکسائٹنگ ہو. تو اگر آپ کے پاس ایک رف آئیڈیا ہے, اگر آپ اس کو پالش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ جرنل میں جائیں اور اس کا کوئی ریویو پیپر پڑھیں, اور اس کے کنکلوژن میں یا ڈسکشن کے اینڈ میں جائیں تو آپ کو فیوچر ایونیوز آف ریسرچ نظر آئیں گے, تو اس میں آپ پڑھیں, آپ کو آئیڈیاز آپ پالش کر سکتے ہیں. پھر جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کریں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے, لکھتے جائیں, ڈونٹ وری اباؤٹ دا اسٹرکچر ان دا اسٹارٹ, جسٹ لکھتے جائیں. جب آپ نے جاٹ ڈاؤن کر دیے اس کے بعد پھر آپ ریویو کریں اور اس کو دوبارہ پراپر اسٹرکچر میں جائیں کہ یہ چیز پہلے آئے گی, یہ چیز بعد میں آئے گی, پھر بعد میں اسٹرکچر بنائیں. تو جب آپ نے اپنی رائٹنگ کو 3-4 دفعہ ریویو کر لیا ہے, اس کے بعد آپ اپنے پیئرز سے, فرینڈز سے, مینٹر سے رابطہ کریں اور ان کو بھی ٹائم دیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اینڈ ڈیٹس میں لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ میں بھیج رہا ہوں, مجھے ریویو کر دیں, 1-2 دن میں وہ آپ ریپلائی کر دیں, تو یہ مشکل ہوتا ہے. ایوری بڈی ہیز ہز اون بزی لائف, تو آپ تھوڑا سا اگلے بندے کو بھی ٹائم دے ریویو کرنے کے لیے. اور پھر اسپینڈ ٹائم, موسٹ امپورٹنٹ ٹپ فار رائٹنگ از اسپینڈ ٹائم. یہ مت سوچیں کہ آپ ایک ہفتے میں یا 3 دنوں میں اچھا لکھ لیں گے اور وہ سلیکٹ بھی ہو جائیں گے, بہت ریئر ہوتا ہے. اس پہ ٹائم لگتا ہے, ویکس لگتے ہیں, اور بہت سے لوگوں سے آپ ریویو کروائیں اور پھر لکھیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ہیئر. اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہوں, Q&A باکس نیچے موجود ہے, اس میں آپ لکھیں, اینڈ پہ ہم کوشچنز کو لیں گے. تھینک یو ویری مچ.